الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو مسلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک آیت کا سمجھنا دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. تو آپ پوری توجہ سے، غور سے، توجہ سے سنیں. اگر ایک آیت پر ہم عمل کریں گے تو نجات کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے. جب آپ نے بات سنی، سمجھی بات، تو دوسروں تک پہنچانا آپ کے اوپر لازم بن گیا. آئی بات سمجھ میں؟
یہ عہد کرتے ہیں دوسروں تک بات پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ترجمہ، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت بھی کی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر، جن کا نظریہ یہ، جن کا عقیدہ یہ رب اللہ کا عقیدہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ توجہ سے، کافی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانے کی۔ ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، قانون اور قاعدے کے مطابق اللہ ربنا ہونا چاہیے۔ توجہ کریں، انشاءاللہ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ربنا ہونا چاہیے تھا۔ قواعد اور ضوابط کے مطابق اللہ ربنا، اب کیا ہے؟ ربنا اللہ، رب پہلے اللہ بعد میں، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ ربنا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا خصوصیت ہے؟ جس طرح یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے ذکر اللہ کو مقدم کیا گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا تطمئن القلوب بذکر اللہ۔ کہ دونوں سبحان اللہ، سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، تطمئن القلوب بذکر اللہ۔ اب کیا ہے؟ الا بذکر اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الا بذکر اللہ، بے ذکر اللہ کو مقدم کیا گیا، تطمئن کے ساتھ تعلق ہے، ہونا یہ چاہیے تھا تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان آپ ہوتا ہے بے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اب ہے بے ذکر اللہ مقدم ہے۔ عجیب نقطہ ہے عزیزو، علمی نقطہ ہے، آسان لفظوں میں آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں عزیزو۔ التقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والتخصیص، ایسے لفظ کو آگے کرنا جس کا حق پیچھے تھا، جس کا حق پیچھے ہے اس کو ہم پہلے لاتے ہیں، حق اس کا پیچھے ہے، بے ذکر اللہ کا تعلق بعد میں ہونا چاہیے، بعد میں آنا چاہیے، اس کو رب کو بعد میں آنا چاہیے، اللہ پہلے آنا چاہیے۔ اب آگے جو کرتے ہیں کہ آج میں خصوصیت ہے التقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر، جس کو آگے کرتے ہیں، جس کا حق پیچھے ہے اس کو ہم آگے کریں گے تو اس میں خصوصیت کا فائدہ ہوگا۔ کیا دونوں سبحان اللہ، خصوصیت کا، علم کا تخصیص ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے۔ اب فائدہ کون سا نکلنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب معنی کیا نکلے گی اور پہلے معنی کیا نکل سکتی تھی؟ تطمئن القلوب بذکر اللہ، سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، یہ معنی۔ اب اگر یہ ایک شبہ پڑ سکتا تھا کہ سکون اللہ کے ذکر سے بھی ہے، کسی اور چیز سے بھی سکون ملتا ہے، ایک شبہ پڑ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو ہی ختم کر دیا، فرمایا الا بذکر اللہ، سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ کیا بات ہے عزیز، اب معنی یہ ہوگی سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، کسی اور چیز سے سکون، ہزار دفعہ آدمی
سکون ملتا ہے موسیقی سے، گانے سننے سے سکون ملتا ہے، غلط کہتے ہیں۔ سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں۔ اسی طرح ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ربنا ہونا چاہیے تھا، اب جو مقدم کیا گیا اب کیا معنی ہے، اب کیا خصوصیت ہے؟ پہلے کیا معنی نکل سکتی تھی؟ پہلے معنی یہ نکل سکتی تھی اللہ رب، اللہ ہمارا رب ہے، اس میں شبہ ہو سکتا تھا غیر بھی رب، استغفر اللہ ربی، کوئی دوسرا بھی رب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام پر رحمت نازل فرمائے کہ دونوں سبحان اللہ، کیا کیا نکات نکالے ہیں، کیا کیا راز نکالے ہیں عزیزوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے۔ بات غور کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے، خالق ہی ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہی ہمارا اللہ ہے، حاضر ناظر ہی ہمارا اللہ ہے، غیب دان ہی ہمارا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، کسی نے یہ نظریہ رکھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک آپ نے بات سمجھی، آگے چلیں۔ ثم استقاموا، استقامت بھی کی۔ اب استقامت کی معنی کیا ہے؟ الاستقامت خیر من الف کرامات، نیک عمل پر ڈٹ جانا، مستقل وہ کام کرنا، ہمیشہ کام کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، استقامت نہیں ہے۔ استقامت وہ جو ہمیشہ آدمی کرے، ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، اشراق ہے ہمیشہ اشراق پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا ہے تو ہمیشہ تہجد پڑھتا رہے، چاشت کی نماز ہمیشہ پڑھتا ہے، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، استقامت، کبھی نفل پڑھا کبھی نہ پڑھا، استقامت نہیں ہے۔ کوئی شخص آیا کسی اللہ والے کے پاس، کافی عرصہ اس کی خدمت میں رہا، خدمت میں رہنے کے بعد پھر اجازت مانگی، اب میں جا رہا ہوں۔ بھائی کیسے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ کہا کہ آپ کا نام سن کر آیا تھا، آپ بڑے ولی اللہ ہیں، بڑی کرامتیں ہیں آپ کی، بڑی کرامتیں ہیں، لیکن میں نے کرامت تو دیکھی نہیں، کرامت تو نہیں دیکھی آپ کی، کوئی ولایت تو نہیں دیکھی میں نے۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ ابھی مسجد میں آنے میں جانے میں کبھی سستی دیکھی، کبھی نماز پڑھنے میں سستی دیکھی؟ نماز پابندی سے آپ کہا یہی تو استقامت ہے۔ چلو سبحان اللہ، یہی تو استقامت ہے۔ عزیزوں استقامت کرے، ہمیشہ نماز، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی کھانا کھاؤ کبھی نہ کھاؤ، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کھانا تو پابندی سے، ناشتہ دوپہر کا رات کا کھانا پابندی سے، نماز اپنے موڈ سے۔ بھائی میچ چل رہی ہے، کرکٹ چل رہی ہے، بیٹھے ہوئے، بھائی ون ڈے میچ چل رہی ہے، بیٹھے ہوئے، کرکٹ چل رہی ہے، اب کرکٹ کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے نماز ضائع ہو رہی ہے۔ ایسے تو جنت نہیں ملے گی۔ ایک کام تھا، مہمان آئے تھے، ان کے مصروف تھا، استقامت کی معنی یہ ہے الاستقامت خیر من الف کرامت۔ یہاں استقامت کی معنی کیا ہے؟ اس آیت میں استقامت کی معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا یہاں استقامت کی معنی اعمال صالحہ، سبھی جو نا سبھی جو، یہاں استقامت کی معنی اعمال صالحہ۔ کیا معنی؟ ربنا اللہ بھی ہے، عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ توحید کا ہے، عقیدہ توحید کا ہے، اور اعمال صالح بھی ہے، دونوں چیزیں ضروری، دونوں چیزیں، توحید بھی ضروری، اعمال صالح بھی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ پھر میں جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ چابی ہے لا الہ الا اللہ، پھر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، وہ دندانے ہیں اعمال صالحہ۔
14 ने क्या है? आमाल सालेह। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने भी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह उनमें जन्नत में दाखिल होगा। तो यहां इस्तिकामत की माना आमाल सालेह। तवज्जो करें, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, रब ही हमारा अल्लाह है, हाजत रवा ही हमारा अल्लाह है, इसके बाद क्या किया? इस्तिकामत आमाल सालेह भी किए। आप भी तो कुछ बात करें, कुछ आप बातें तो करें, बात समझ, तो मुझे पता तो चले कि आप बात समझ रहे हैं। जिन्होंने रब्बुनल्लाह कहा तुम इस्तक़ामू, फिर क्या किए? आमाल सालेह भी किए। चलो, रब्बुनल्लाह भी कहा, फिर इस्तिकामत भी, आमाल सालेह भी किए। अब इनको क्या सिला मिलेगा? कुरान से पूछे, कुरान से पूछे। ईमान भी, आमाल सालेह भी, तौहीद भी, आमाल सालेह भी। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं इनके ऊपर। किनके ऊपर? जिन्होंने तौहीद वाला रास्ता अख्तियार किया, जिन्होंने आमाल सालेह, क्या माना? तौहीद वालों पर फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं। कह दो भाई, किसके ऊपर? तौहीद वालों के ऊपर फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तखाफू, खौफ न करो, अल्लाह तखाफू, खौफ न करो, वला तहज़नू, गम भी न करो। खौफ आगे वाली चीज, आगे क्या होगा? पीछे जो छोड़ कर आए उसका गम भी न करो, खौफ भी न करो, जो गम भी न करो। मुवहिदीन को कहा जा रहा है वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जो वायदा किया था जन्नत का, वो जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। आई बस, बोलेंगे तो नहीं, आप बोलेंगे तो नहीं। ईमान भी, तौहीद भी, आमाल सालेह भी, दोनों किए, सिला क्या मिलेगा? नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, उनको अतिया क्या मिलेगा? उनको क्या सिला मिलेगा? फरिश्ते कहेंगे खौफ न करो, गम न करो, जन्नत तुम्हारे इंतजार। कितनी खुशखबरी है किनके लिए? मुवहिदीन के लिए, तौहीद वालों को खुशखबरी मिल रही है। यहां तक तो आपने बात सुनी, आगे चले। अभी कारी साहब ने, अभी मौलवी साहब ने आपको तो ये बताया कि भाई मुवहिदीन को खुशखबरी मिल रही है, तौहीद वालों को खुशखबरी मिल रही है। तो हजरत ये तो बताएं खुशखबरी कब मिल रही है? ये भी सवाल है ना, खुशखबरी कब मिल रही है? मुफस्सिरीन ने इस मसले को भी हल कर दिया। सारे कह दो ना सुभान अल्लाह। इस मसले को भी मुफस्सिरीन हल कर दिया। क्या बात है। 3 जवाब है। पहला जवाब, जब बंदा दुनिया से रुखसत हो रहा है, याद करना, जब दुनिया से रुखसत हो रहा है, सकरात के आलम में है, उस वक्त फरिश्ते आ रहे हैं खुशखबरी के लिए, खौफ न कर, गम न कर, जन्नत तुम्हारे इंतजार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जवाब। दूसरा जवाब, जब बंदे को कब्र में दाखिल किया जा रहा है, उस वक्त फरिश्ते आ रहे हैं, फरिश्ते कह रहे हैं खौफ न कर, गम न कर, जन्नत तुम्हारे इंतजार। जवाब। तीसरा जवाब, जब मैदान महशर कायम होगी, मैदान महशर में कहा जाएगा, फरिश्ते आएंगे, खौफ न कर, गम न कर, जन्नत तुम्हारे इंतजार।